بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور پھر کتاب النکاح کی چھٹی فصل جو کہ مہر کے بارے میں تھی، پھر اس میں انہوں نے کہا کہ 10 مسئلے ہم بیان کریں گے۔ ان 10 مسائل میں سے 8واں مسئلہ آج آپ کو بتا رہے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ 8واں مسئلہ پورا پڑھیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ پورا نہیں پڑھ پائیں گے، پھر اس کو کل کے درس میں بھی کچھ حصہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب عورت نے شادی کر دی تو اب عورت کے پاس شوہر آنا چاہتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ جب تک تم مجھے مہر نہیں دو گے تب تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ کیا اس قسم کے انکار کی گنجائش عورت کے پاس ہے یا نہیں؟ کہتے بالکل ہے، کیونکہ عورت جو اپنے آپ کو حوالے کر رہی ہے اس کا عوض مہر ہے، تو جب تک عوض نہیں ملے گا تو معوض یہ کیوں دے؟ البتہ اگر ایک مرتبہ شوہر کو آنے دیا بغیر مہر کے، مہر مانگنے کے بغیر، تو اب یہ انکار نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اگر مہر جو ہے کیا ہے وہ مدت دار تھی، نکاح کے وقت ہی شوہر نے کہا تھا 2 سال بعد مہر دوں گا، تو اس صورت میں بھی عورت کا انکار کرنا مشکل ہے۔ چلتے ہیں ثامنۃ، 8واں مسئلہ، للزوجۃ الامتناع، بیوی کو حق ہے کہ وہ انکار کرے، کس کا؟ اپنے قریب آنے سے شوہر کا انکار کرتی ہے، قبل دخول، جب تک دخول نہیں ہوا، حتیٰ، کب تک یہ منع کرے گی؟ تقبض مہرہا، یہاں تک کہ وہ اپنے مہر کو جو ہے کہ قبض کر لے۔ ان کان المہر حالا، البتہ شرط ہے کہ وہ مہر کیا ہو؟ حال یعنی نقد ہو۔ اور دوسری جو ہے کیا ہے، شرط ہے کہ جناب موسرن، شوہر جو ہے صاحب ثروت ہو، پیسے بھی دے سکتا ہو، یا غریب ہو تو بھی کہتے ہیں موسرن کان زوج او معسرن، چاہے شوہر پیسے دار ہو چاہے غریب ہو۔ اور اس کے بعد پھر مہر بھی، عینن کان المہر ام منفعتن، وہ مہر عین تھی کہ یہ بکری دوں گا، یا منفعتن، اس بکری کا 1 مہینے تک تم دودھ پی سکتی ہو، یا اس کار پر تم 1 مہینے کے لیے چل سکتی ہو۔ متعینن کان، چاہے وہ مہر معین ہو، ام فی ذمت، یا مہر جو ہے کیا ہے شوہر کے ذمے ہو، تو ان تمام صورتوں میں یہ اس مرد کو روک سکتی ہے۔ کیوں؟ لأن النکاح فی معنی المعاوضہ، اس لیے کہ نکاح ایک قسم کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مَحْضًا، اگرچہ خالص یہ بیچنے اور خریدنے والے جیسا معاملہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک قسم کی لین دین ہے۔ وَمِنْ حُکْمِهَا، اور جناب جو ہے کہ معاوضے کا حکم کیا ہے؟ ان لکل من المتعاوضین، بے تحقیق کہ وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے عوض لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، الامتناع، ان کو انکار کا حق ہے، من تسلیم، کہ میں اپنی چیز تمہیں نہیں دوں گا، الا ان یسلم الیہ الاخر، جب تک دوسرا مجھے نہ دے۔ آپ چینی خریدنے جاتے ہیں، دکاندار کہتے ہیں بھائی چینی تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا جب تک تم مجھے قیمت نہیں دو گے، اور وہ قیمت والا کہتے ہیں قیمت تب تک نہیں دوں گا جب تک تم مجھے چینی نہیں دو گے۔ پھر کیا ہوگا اس صورت کا مسئلہ؟ فَيُجْبِرُهُمَا، حاکم شرع ان دونوں کو مجبور کرے گا، علی تقابض، کہ بھائی ایک ہاتھ میں لو اور دوسرے میں لو، معن، لعدم الاولویہ، اس لیے کہ یہاں پر کسی ایک کو برتری نہیں کہ حاکم دکاندار کو کہے پہلے تم چینی دو، اور یا اس خریدار کو کہے پہلے تم پیسے دو، کوئی ان کو ایک دوسرے پر اولویت نہیں ہے۔ بوضع الصداق، یا پھر ایسا کریں کہ حاکم شرع وہ مہر رکھا دے عند عدل، ایک عادل بندے کے پاس، ان لم یدفعہ الیہا، اگر شوہر مہر نہیں دیتا بیوی کو کہ میں دے دوں گا پھر یہ مجھے قریب بھی آنے نہیں دے گی، وہ یامرھا، اور حاکم حکم کرے گا اس بیوی کو بالتمکین، کہ شوہر کو آنے دو۔ وَهَذَا الْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ عَلَى تِلْكَ التَّقْدِيرَاتِ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے حکم کیا کہ اگر آپس میں نہیں بنتے تو حاکم صاحب ان کو مجبور کرے گا تمام تقدیروں کی صورتیں ہوں، چاہے شوہر غریب ہو چاہے امیر ہو کچھ بھی ہو، تو تمام صورتوں میں حکم یہی ہے۔ وَرُبَّمَا قِيلَ، اور کہا گیا ہے، اِنَّهُ اِذَا كَانَ مُعْسِرًا، جب شوہر غریب ہو، لَيْسَ لَهَا، تو پھر عورت کو کوئی حق نہیں ہے، کس کا؟ الامتناع، کہ وہ انکار کرے۔ کیوں؟
لمن مطالبت ہی، اس لیے کہ غریب بندے سے قرض لینے کا مطالبہ منع ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ جس کی طرف تمہارا قرض ہے اگر وہ نادار ہے تو اس سے تم قرض نہیں مانگ سکتے جب تک اس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ یہ قول کیل اچھا ہے، قوی ہے، ضعیف ہے؟ فرماتے یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّ من المطالبہ، آپ جو کریں کہ مطالبہ نہیں کر سکتی، لا یقتضی، یہ منع تقاضا نہیں کرتی وجوب تسلیم، کہ عورت اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ چلو مہر نہیں مانگ سکتی تو شوہر بھی اس سے اس کا جسم نہ مانگے قبل قبض العوض، جب تک وہ عوض یعنی اپنے جسم کا نہ لے تب تک حوالے نہیں کر سکتی۔ وَاحْتَرَزَ بِالْحَال، مصنف صاحب نے جو حال کی قید لگائی تھی کہ مہر اگر نقد ہو تو یہ عورت کا حق ہے، اما لو کان المہر مؤجلا، اگر مہر مدت دار ہو یعنی ادھار پر ہو، فإن تمکینها، بتحقیق عورت اپنا آپ حوالے کرے، یہ حوالے کرنا لا یتوقف ہو، یہ متوقف نہیں ہے علی قبض ہی، مہر کے قبض کرنے پر۔ کیوں؟ اذ لا یجب، اس لیے کہ جو ہے کیا ہے جناب، واجب نہیں ہے لہا، اس عورت کے لیے، ہین اذن، جب ادھار والی مہر تھی، شیئن، کوئی بھی چیز اس کی واجب نہیں ہے شوہر پر، فیبقى وجوب حق ہی، البتہ شوہر کا حق جو ہے وہ واجب ہے علیہا، اس عورت پر، بغیر معارض، اس کے مقابلے میں کوئی چیز اس کے ساتھ ٹکرانے والی نہیں ہے۔ ولو اقدمت علی فعل المحرم، اگر بیوی جو ہے کیا وہ حرام کام کرے، حرام کام کون سا؟ حرام کام یہ کہ وہ شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے۔ وامتنعت، اور بیوی شوہر کے آنے سے انکار کرتی ہے، الی ان حل الاجل، یہاں تک کہ وہ مہر کی مدت آن پہنچی، ففی جواز امتناعها، تو کیا عورت کے لیے اب جائز ہے کہ وہ انکار کرے، ٹھیک ہے، یا اس قسم کی جو ہے کیا ہے اس کو ایسا حق نہیں ہے، الی ان تقبضہ، یہاں تک کہ عورت مہر کو قبض کر دے۔ کیوں؟ تنزیلا لہو، اس مدت کے آنے کو ہم فرض کرتے ہیں منزلت الحال، جیسے کہ ابتدا میں ہی حق مہر نقد رکھی گئی تھی، وہ عدم ہی، یا اس کو ہم حال کی جگہ نہیں سمجھیں گے، یعنی عدم الامتناع، امتناع نہیں کرے گی۔ کیوں؟ بناء علی وجوب تمکینہا، ہم بنا رکھتے ہیں کہ عورت پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کرے قبل حلول ہی، اس مدت مہر سے پہلے ہی، فیستصحب، تو اب ہم شک کرتے ہیں کہ جب مدت آگے انکار کر سکتی ہے، نہیں، جیسے پہلے انکار کا حق نہیں تھا تو اب بھی اس عورت کو انکار کا حق نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهَا، اور دوسری بات یہ کہ یہ عورت لما رضیت بالتأجیر، جب ادھار پہ راضی ہو گئی تھی تو پھر کیا ہوگا، بنت امرہا، اس عورت نے اپنی گویا کہ بات کو ٹھہرا دیا تھا، علی ان لا حق لہا فی الامتناع، کہ عورت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انکار کرے شوہر کے آنے سے، فلا یثبت بعد ذالک، تو نتیجے میں یہ انکار ثابت نہیں ہوگا بعد ذالک، جب انکار کی نفی ہو گئی، تو اس قسم کے کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، لانتفاء المقتضی، اس لیے کہ انکار کا کوئی بھی مقتضی موجود نہیں۔ وجہان، اس میں دو وجہیں، اجودہما الثانی، ان دو وجہوں میں سے اچھی وجہ دوسری ہے، یعنی عورت کے لیے انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ حَالًا وَبَعْضُ مُؤَجَّلًا، اگر اس مہر کا کچھ حصہ جو ہے حال ہو اور کچھ حصہ ادھار والا ہو، كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا، تو ان دونوں حصوں میں سے ہر ایک کے لیے حکم و مماثل ہی، اپنے مماثل والا حکم ہے، یعنی حال والا لینے کا مطالبہ کر سکتی ہے، ادھار والے کے لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ وَإِنَّهُ تَسْلِيمُهُ إِذَا كَانَتْ مُهَيِّئَةً لِلْاِسْتِمْتَاعِ، اور واجب ہے شوہر پر کہ وہ مہر دے دے بیوی کو جب وہ بیوی بھی لذت کے لیے کیا ہو، آمادہ ہو۔ فَلَوْ كَانَتْ مَمْنُوعَةً، اگر عورت لذت کے لیے منع کی گئی ہے، کیوں؟ بے عذر، مثلا بھائی وہ حالت حیض میں ہے، شوہر اس کے پاس جا ہی نہیں سکتا ہے، وَإِنْ كَانَ شَرْعِيًّا، اگرچہ وہ عذر شرعی ہو، کل احرام، جیسے حالت احرام میں بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیں گے، لم یلزم، تو یہاں پر مہر دینا ضروری نہیں ہے، لأن الواجب التسلیم من الجانبین، اس لیے کہ وہ چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف ایک دوسرے کو دے، عورت اپنا جسم دے اور مرد حق مہر دے۔ فَإِذَا تَأَذَّرَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی چیز دینا متعذر ہو جائے گی، تو لم یجب من الآخر،
تو دوسرے پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز دے. عورت اپنا آپ کو حوالے نہیں کر سکتی تو شوہر پر بھی واجب نہیں کہ مہر دے. نعم لو کانت صغیرتن، ہاں اگر بیوی چھوٹی ہو، نابالغ ہو، اور وہ بھی ایسی نابالغ ہے کہ یحرم وطئھا، جس کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے، فالاقوی وجوب تسلیم مہرہا، تو قول قوی یہ ہے کہ اس بچی کی مہر دینا واجب ہے، اذا طلبہ الولی، جب ولی اس مہر کا مطالبہ کرتا ہے. بچی کا ولی کون ہے؟ باپ یا دادا. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ بچی کا مہر حق ثابت، وہ ایسا حق ہے جو ثابت ہے. کب ثابت؟ حال طلبہ، اور وہ حال بھی ادھار بھی نہیں ہے. طلبہ، اور اس حق کو طلب کرتا ہے من؟ وہ ولی. لہو حق طلب، جس کو طلب کرنے کا حق ہے. فیجب، تو واجب ہے شوہر پر دفعہ، کہ وہ مہر دے دے اس بچی کے ولی کو، کہ غیر ہی، جیسے مہر کے علاوہ دوسرے حقوق اگر بچے کے آپ کی طرف ہوں تو آپ کو دینے واجب ہیں. وعدم قبض العوض الآخر، اگر آپ اعتراض کریں کہ حق مہر کے بدلے میں اس مرد کو تو وہ دوسری چیز نہیں مل رہی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ دوسری چیز بھلی نہ ملے اس کو. کیوں؟ جاء من قبل زوج، شوہر نے خود چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کیوں کی ہے؟ حیث عقد علیہا، جبکہ اس نے شادی کی اس بچی کے ساتھ، کذالک، ایسی حالت میں کہ اس کو پتا تھا کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا ہوں. موجباً علی نفسہ ہی، گویا کہ شوہر اپنے اوپر واجب قرار دے رہا ہے، عوضاً، کہ مجھے اس شادی کا عوض مہر دینا ہے، اور وہ بھی حالاً، ابھی ابھی دینا ہے. ورضی، اور شوہر گویا کہ راضی ہو گیا، بتاخیر قبض المعوض، کہ اس مہر کے بدلے میں جو مجھے عورت کا استمتاع ملے گا وہ بعد میں ملے گا. الی محلہ، کب؟ جب اس کا وقت آئے گا، یعنی جب وہ یہ لڑکی بالغ ہو جائے گی. وہذا بخلاف النفقہ، کہتے ہیں یہ مہر جو ہے نفقے کے خلاف ہے. مہر دینی ہے لیکن صغیرہ بیوی کو نفقہ دینا واجب نہیں ہے. کیوں؟ لأن سبب وجوب نفقہ، اس لیے کہ نفقہ کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ التمکین التام، جب وہ مکمل عورت اپنے آپ کو حوالے کر دے. صرف نکاح کے ذریعے نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے. ووجہ عدم الوجوب، اور کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے مہر کا دینا؟ ٹھیک ہے، قد علما، یہ پہلے گزر چکا، مما سلف، جو ہم نے بیان کیا تھا، ما جواب ہی، اور اس کا جواب بھی ہم بیان کر چکے کہ بھائی بیوی کو مہر اس وقت دیں گے جب بیوی اپنے آپ کو حوالے کرے. لیکن چھوٹی بیوی کے ساتھ اس نے شادی کر کے گویا کہ عورت کے حوالے کرنے والی بات سے یہ خود دستبردار ہو گیا ہے، نتیجے میں اس کو مہر دینی پڑے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.